إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس تاریفانی کے اندر پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں. اس کے بعد درود و سلام نازل و اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل و ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں آپ کے سامنے سورہ لیل کی 5 سے 10 آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں الہی تو مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے میں صدقہ و خیرات کثرت سے لوگ کرتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے. اس کی فضیلت کیا ہے، اور خصوصاً زکوٰۃ کے مسئلے، جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے ان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور زکوٰۃ فرض ہو جانے کے باوجود اگر زکوٰۃ نہ دیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے. اور عمومی طور پر زکوٰۃ مسلمانوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نکالے جا رہے ہیں تاکہ ثواب زیادہ ملے اور حساب کتاب بھی برابر رہے. حالانکہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ جس مال پر جب 1 سال ہو جائے اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے.
یہ رمضان المبارک ہی نہیں ہے، اس میں خصوصی طور پر مسلمان اس لیے نکالتے ہیں تاکہ حساب کتاب بھی برابر رہے اور ثواب بھی زیادہ مل جائے. ورنہ اگر 6 مہینہ پہلے کسی مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے تو آپ 6 مہینہ تاخیر نہیں کر سکتے، رمضان کے انتظار نہیں کر سکتے، آپ کو اسی وقت دے دینا پڑے گا. تو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے اور جب اس کے اوپر 1 سال ہو جائے اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ دینا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کتنے میں کتنا دینا ہے، کس کس کو دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر یہ کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو شخص اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور دینے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتا بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس صدقے کو قبول نہ کرے، بلکہ دیتا بھی ہے اور ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس صدقے کو رد نہ کر دے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے جب اس کو صحیح بات بتایا جائے، جب اس کو صحیح اور اچھی چیز بتایا جائے تو اس کو وہ تصدیق کرتا ہے، اس کو مانتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسان راستہ بنا دیتے. دنیا کی زندگی بالکل آسانی کے ساتھ اس کی کٹے گی، مشکلات سے ہم اس کو بچا لیتے ہیں، پریشانیوں سے ہم اس کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ صدقات پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، صدقات مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. کوئی پریشانی کوئی مصیبت اگر انسان کے اوپر آنے والی ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ ان صدقوں کے ذریعے سے وہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتا ہے ہم اس کو آسان راستے پہ چلاتے ہیں جس میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہو. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو شخص بخیلی کرتا ہے، مال ہے دولت ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا تھا لیکن خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی اختیار کرتا. ارے کون دیتا، چھوڑو، اتنی محنت سے کماتے اور دوسروں کو دے دیں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب اس کو بتایا جاتا ہے صحیح بات تو اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. ارے ان کا کام ہے بولنا، بولے گا یہ، اتنی محنت سے کمائے اور کسی کو بھی دے دیں، نہیں دیں گے، بولتا ہے بولنے کو. اللہ کہتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس صحیح بات کو، اس سچی بات کو اس نے جھٹلا دیا، اس نے انکار کر دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، رب کہتا ہے ہم اسے تنگ راستے میں ڈال دیں گے. ادھر نہیں خرچہ کیا، اب جاؤ ادھر خرچہ کرو، دوسری جگہ خرچ کرو جہاں سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مصیبتوں میں غلط راستے میں جا کے خرچ کرو، زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشانیاں مصیبتیں، کما لو کتنا بھی کما لو سکون ہی نہیں ہے، کدھر سے آتا کدھر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ رب کہہ رہا ہے جب اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے رب کہتا ہم تنگ کر دیں گے، ایسے راستے میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں ایسے راستوں پر لا کے چھوڑ دیں گے جہاں تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی. کتنا بھی کماؤ گے برکت نہیں ہے، کتنے بھی کما لو سکون نہیں ہے، کتنا بھی کما لو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. یہ رب کا وعدہ ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر ان سے بچنا چاہتے ہو رب کے راہ میں دو، رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، غلط جگہوں پہ تمہارے پیسے خرچ نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کے لیے فضیلت بتائی، اور جو بخیلی کرتا ہے اس کے لیے یہ مصیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اب صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے اس کا ذکر کیا. آپ جہاں چاہیں گے جس کو چاہیں گے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 8 قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ انہی 8 میں سے کسی ایک کو یا 8 کو دے سکتے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کو دو یا 8 کو دو، سہولیت کے حساب سے انسان 8 کو بھی دے سکتا ہے یا ایک کو بھی دے سکتا ہے، لیکن انہی 8 کے دائرے میں ہی ہوگا، اس سے باہر آپ نہیں دے سکتے. اللہ کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدقات فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے ہے. فقیر اور مسکین دونوں ایک ہی جیسے ہیں. مسکین کی ایک تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے کہ مسکین وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وہ مسکین اپنی ضرورتیں تنگی کے ساتھ پوری کرتا ہے, کماتا ہے لیکن ضرورت سے کم کماتا ہے. مثال کے طور پر خرچ 100 روپے ہے, وہ 80 روپے کماتا ہے, 70 روپے کماتا ہے. یہ 30-20 روپے کا جو مسئلہ ہے یہ بڑی پریشانی سے پوری کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ مسکین ہے. لیکن ان کی خودداری یہ ہے, ان کی خودداری یہ ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, سوال نہیں کرتا ہے, مانگتا نہیں ہے. تو یہ ایک مسکین کی تعریف اللہ کے نبی نے کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں ہے جو کسی کے سامنے منہ کھول دے, پھر وہ اس کو کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے, کوئی ایک کھجور مانگ لیتا ہے کوئی نہیں مانگتا ہے. تو مسکین سوال نہیں کرے گا. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 پر 3 میں اللہ نے کہا فقیر کون ہے, مسکین کون ہے, کن کو دینا ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله, صدقات ان کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں محصور کر دیے گئے ہیں, جو اللہ کی عبادت کے لیے یا کسی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کہیں ایک جگہ پہ وہ جکڑ دیے گئے ہیں, وہ زمین پہ پھر نہیں سکتے. لا يستطيعون ضربا في الارض, وہ زمین پہ چل پھر نہیں سکتے, وہ یہاں وہاں جا کر کے روزی تلاش نہیں کر سکتے, لیکن اپنی زندگی بڑی تنگی کے ساتھ پوری کرتے ہیں. کم کمائی ہے, خرچ زیادہ ہے. اللہ کہتا ہے ان کے لیے صدقات ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے يحسبهم الجاهل اغنياء, جو مالدار ہیں وہ ان کو نادانی کی بنیاد پر مالدار سمجھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے يحسبهم الجاهل, جاہل کن کو کہہ رہا ہے, مالدار کو. کس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مالدار لوگ ان مسکینوں کو اپنے جیسا مالدار سمجھتا ہے, جبکہ وہ مالدار نہیں ہے, وہ اپنی ضرورتیں بڑی تنگی کے ساتھ پوری کرتا ہے. اللہ آگے کہتا ہے محنت تعفف کی وجہ سے, عفت کی وجہ سے, پاک دامنی کی وجہ سے, بدنامی کی وجہ سے, رسوائی کی وجہ سے وہ اپنی زبان نہیں کھولتا, وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تعریفهم بسیماهم, رب کہتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیجئے. وہ زبان نہیں کھولے گا, وہ اپنی غربت کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا, لیکن اے مالداروں, اے اللہ والوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے, تعریفهم بسیماهم, ان مسکینوں کو تم ان کے چہروں سے پہچانو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے پہچاننے کی, اور ان مسکینوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ زبان نہیں کھولے گا, وہ اپنی غربت کو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرے گا, وہ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لیکن مالداروں, اگر تم نے نادانی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر اگر تم نے ان کو غریب سے مالدار سمجھا, ان کو ان کے حق تک نہیں پہنچایا. لا يسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے چمٹ کر کے سوال نہیں کرے گا. بھیک مانگنے والے فقیر لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں زبان کھول دیتے ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, اپنی پریشانیاں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا مسکین وہ ہے جو زبان نہیں کھولے گا, جو اپنے حالت کو بھی غریبوں جیسا نہیں بنائے گا. وہ اچھا خاصا آپ کو دکھنے میں لگے گا. آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کو پتا کریں, ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ان تک اپنا زکات کا مال, اپنا صدقہ کا مال, اپنے جو اللہ نے آپ کو نوازا اسے لے جا کر کے دیں ان کو. تو اللہ نے کہا ان کے چہروں سے آپ پہچانیں گے. اگر کوئی نہیں پہچان رہا ہے, اللہ کہتا ہے یہ نادان ہے, یہ نادان ہے جو ان کو مالدار سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات کا مال فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, والعاملین علیہا, اور زکات کا مال کس کو, جو اس پر خدمت کرتا ہے, یعنی جو وصول کرتا ہے.
حکومت کی طرف سے، چونکہ آج کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، اپنے اپنے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہے، جبکہ نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت کی طرف سے، نبی کی جانب سے یا خلفائے راشدین کے زمانے میں خلیفہ کی طرف سے کسی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ جا کر کے زکوٰۃ کا مال لے کر کے آؤ، پھر بیت المال میں وہ مال جمع ہوتا تھا، پھر وہاں سے غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم ہوتا تھا۔ آج کا ایسا نظام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو زکوٰۃ کا مال وصول کرے گا، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے لے سکتا ہے، اجرت لے سکتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والوں کے لیے بھی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے۔ یعنی اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ ایسے کافر جو اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، اسلام سے کچھ متعارف ہے، اگر ہم اس کو مالی طور پر کچھ مدد کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو تالیف قلب کے لیے، یا جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو مال دے کر کے، زکوٰۃ کا مال دے کر کے ان کو اسلام میں مضبوط کیا جائے، تو ان کو کہتے ہیں تالیف قلب۔ وفی الرقاب، اور کہا کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں، چونکہ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان بے گناہ قید میں ڈالا گیا ہے تو اس کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال ہم وصول استعمال کر سکتے ہیں۔ بے گناہ قیدی جن کو ظلمن کسی گناہ میں پھنسا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال ہم دے سکتے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا وفی الرقاب والغارمین، اور جو قرض میں مبتلا ہو گیا، اچھا خاصا تھا، مالدار تھا، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی اور مقروض ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے اس کو زکوٰۃ کے مال سے ادا کر کے اس کے قرض کو ادا کر دو، اس کو اس قرض سے نجات دے دو۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد قرض میں مبتلا ہے، لیکن یہ قرض مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ زیادہ بزنس کے لیے سود پہ لیتا ہے، بیاج پہ لیتا ہے، لون پہ لیتا ہے، اور پھر اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیتا ہے۔ جو حادثاتی طور پر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور مقروض ہو گیا، رب کہتا ہے ایسے مقروض کو زکوٰۃ کا مال دو اور اسے اس قرض سے نجات دلاؤ۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں۔ اب جو مدرسے کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے مدرسے کا ذکر کہیں نہیں کیا ہے، نہیں کیا کہ مدرسے میں بھی زکوٰۃ کا دو، لیکن ایک لفظ استعمال کیا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دو۔ اللہ کے راہ سے یہاں سے بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے اوپر اللہ کا اس مال کو، زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرو۔ اور اسی آیت سے فی سبیل اللہ سے لے کر کے مساجد، مدارس میں زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے۔ مدارس زکوٰۃ کے مال اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کا راہ ہے، یہ لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے محدود ہیں، یہ کہیں اور نہیں جاتے، یہ کچھ اور نہیں کرتے۔ یہ علماء جو دین کی خدمت کے لیے محصور ہے، یہ علماء جو دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں، یہ طلباء جو دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں، یہ کچھ اور نہیں کرتے۔ فی سبیل اللہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے کہ ان علماء کو دو جو دین کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان طلباء کو دو جو دین کی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مدارس میں لے جا کر کے بند کر لیتے ہیں اور اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ مسافر کہیں پہ گیا، اچانک کوئی پریشانی آ گئی، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کرو۔ وہ اپنے گھر میں کروڑ پتی ہے، وہ الگ بات ہے، اس وقت تک جب تک وہ مسافر ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے، باقی کسی کا بھی تذکرہ نہیں۔ اگر ان 8 کے علاوہ کہیں زکوٰۃ کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کا زکوٰۃ نہیں ہوگا، اس کا زکوٰۃ نہیں مانا جائے گا۔ لوگ مالداروں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں رشتہ داری قائم کرنے کے لیے، یہ میرا بھائی ہے، اچھا خاصا ہے، پھر بھی چلو زکوٰۃ کے پیسے میں سے کچھ دے دیتے ہیں تاکہ رشتہ داری اچھی بنی رہے۔ آپ اپنے ذاتی پیسے دیے، زکوٰۃ کا مال آپ کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے۔ ان 8 قسم لوگوں کا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ان غریبوں کو دو، ان مسکینوں کو دو۔ آپ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی آپ کے پاس زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو جھڑکیے مت، اس کو ڈانٹیے مت، اس کو پھٹکاریے مت، اس کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے،
مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا آپ کے مال میں حق ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ نے کہا کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا آپ کے مال میں حصہ مقرر ہے. مال آپ کے پاس ہے لیکن مال آپ کا ہے نہیں، یہ امانت ہے اللہ کی. آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے گا آپ اس کو بھی دیں گے، کوئی مانگنے کے لیے نہیں آئے گا. جیسے ہم نے آپ کو بتایا مسکین آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ آپ کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گا، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پہچانیں کہ اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں، اس کی کمائی کم ہے، یہ کہاں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا، لیکن زبان نہیں کھولے. لہذا رب کہتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری، آپ اس کو پہچانو، آپ ان کو اس کے بعد زکات کا مال اس تک لے جا کر کے دے کر کے آؤ، صدقات دے کر کے آؤ، اپنی جیب سے جو زکات نہیں ہے پھر بھی خوشحالی سے اپنے سے دے کر کے آؤ. یہ اللہ کہتا ہے مالداروں کا حق ہے کہ غریبوں کو لے جا کر کے دے. تو دو قسم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ایک مانگنے والے اور ایک مانگنے والے نہیں ہوں گے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دینا پڑے گا. آج کل لوگ زکات بھی دیتے ہیں نا تو اتنا رسوا کر کے دیتے ہیں، اتنا رسوا کر کے دیتے ہیں کہ سامنے والا لینے والا شرمندگی سے ٹوٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے. زکات آپ ادا کر رہے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، اپنا حق ادا کر رہے ہیں. یہ غریب آپ کا زکات لے رہا ہے تو آپ کا مال پاک ہو رہا ہے، یاد رکھیے. اللہ کے نبی نے کہا ان مساکین اور ان فقراء کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، تو اسے ذلیل مت کیجیے. زکات دیجیے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے میں اگر جگہ چاہتے ہو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اتنا چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا ہے. آج زکات مالداروں کو زکات جب فرض ہو گیا ہے تو لوگوں کو بھیڑ جمع کر کے، لوگوں کے سامنے فوٹو پکڑ کر کے، کیمرے پکڑ کر کے، سب کے سامنے، دنیا کے سامنے رسوا کر کے اسے 500,000 روپے کماتے ہیں. یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. وہ غریب ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اسے عزت کے ساتھ دیجیے، سمان کے ساتھ دیجیے، آپ اسے ذلیل مت کیجیے، آپ اسے رسوا مت کیجیے. آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ لے رہا ہے تو آپ کا مال پاک ہو رہا ہے. اگر وہ لینے والا نہ آئے، اگر آپ کا مال کوئی لینے والا نہیں ہے تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، یاد رکھیے. وہ زکات کا مال آپ کے مال میں رہ کر کے پورے مال کو ناپاک کر دے گا، پورے مال کو گندا کر دے گا. تو وہ مال وہ غریب اور مسکین لے کر کے پاک کر رہا ہے، لہٰذا اسے ذلیل اور رسوا کر کے مت دیجیے، چھپا کر کے دیجیے، عزت کے ساتھ دیجیے. لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر کے فوٹو پکڑ کر کے دنیا کو سامنے مت بتائیے. یہ سب غلط بات ہے، یہ سب ریا میں آ جائے گا، دکھاوے میں آ جائے گا. یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہے. تو اس طرح سے عزت کے ساتھ لوگوں کو زکات دیجیے. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور آیت. زکات نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے. ایک آدمی کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، لیکن حساب سے زکات نہیں دیتا. خصوصی طور پر تجارت میں لگے مالوں کا حساب نہیں کرتا ہے. جو بیلنس ہے اس کا دیکھ لیتا ہے، جو سونا چاندی ہے اس کا دیکھ لیتا ہے. تجارت میں لاکھوں کا مال لگا ہوا ہے اس کا حساب نہیں کرتا ہے، جبکہ اس کا بھی حساب ہے. جتنا مال تجارت میں آپ کا لگا ہوا ہے اس کا حساب کرنا پڑے گا آپ کو. جتنا لوگوں سے آنے کا ہے اس کا حساب کرنا پڑے گا آپ کو. جتنا لوگوں کو دینے کا اس کا بھی حساب کیجیے. یعنی مائنس پلس دو بھی کیجیے. لینے کا ہے اس کو آپ حساب میں کیجیے، جو دینے کا اس کو آپ مائنس کیجیے کہ اتنا لوگوں کو دینا، اتنا نکال دیجیے. جو آپ کا مال بچتا ہے اس میں سے آپ کو زکات 2.5% سے دینا پڑے گا. آئیے دیکھتے ہیں آیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذین یکنزون الذهب، جو لوگ سونے کو جمع کرتے ہیں، چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. مال ہے، سونا ہے، زکات کے نصاب تک پہنچ گیا، پیسہ ہے لیکن زکات دے نہیں رہا ہے، اسے گن گن کے رکھ رہا ہے.
اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. یوم یؤما علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے کو چاندی کو جہنم میں تپایا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سونے اور چاندی کو تپا کر کے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. یہی وہ خزانہ، یہ وہ سونا ہے، یہی وہ چاندی ہے، یہی وہ بینک بیلنس ہے، یہی وہ تجارت کے مال ہے جس پر تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، جس کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، اور اسے گرم کر کر کے تپا کر کے اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور ساتھ میں کہا جائے گا یہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام ہے، یہ تمہارے مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا، ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالی ایک انتہائی زہریلا سانپ بنا دے گا. وہی مال کو سانپ بنا دے گا اللہ تعالیٰ. اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کا کوئی انتہا نہیں ہے. پورے جسم کو وہ لپیٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو چیرے گا اور اس کو ڈنک مارے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں. فرق یہ ہے کہ وہاں سونے کی شکل میں، وہاں چاندی کی شکل میں، وہاں روپے پیسے کی شکل میں، اللہ نے اسی کو آج سانپ کی شکل بنا دیا ہے. میں وہی خزانہ ہوں جس کو تم نے بیلنس کر کے رکھا تھا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے وعید اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے یہ انجام ہے. ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سانپ ان کو ڈنک مارے گا اور ساتھ میں وہ سانپ بولے گا بھی، کہے گا، اس کو بتا کر کے اس کو تکلیف دے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا سونا اور چاندی ہوں، میں تمہارا کرنسی ہوں جو تم نے دنیا میں بیلنس کر کے رکھا تھا اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، زکوٰۃ آپ کیسا دیں گے؟ پورا آپ حساب کریں گے. تجارت میں جتنا مال لگا ہے اس کا بھی آپ حساب کریں گے. جو آپ کے پاس، لوگوں کے پاس سے آنے کا ہے اس کا بھی حساب کریں گے آپ. جو گھر میں ہے اس کا بھی حساب کریں گے آپ. سونا جو ہے اس کا بھی حساب کریں گے آپ. چاندی جو ہے اس کا بھی حساب کریں گے آپ. سونے کی مقدار اللہ کے نبی نے 7.5 تولہ بتایا اور چاندی کی مقدار 52.5 تولہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر اتنا چاندی ہے 52.5 تولہ تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب، آپ کو دینا پڑے گا. آپ اس میں سستی نہیں کر سکتے. دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، سونا تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. میرے نبی نے کہا اس کو بیچو، بیچ کر کے اسے زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ دینا پڑے گا. آپ اس میں سستی نہیں کر سکتے، آپ اس میں کچھ کٹوتی نہیں کر سکتے. جتنا بنتا ہے اتنا دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کے مال میں کمی نہیں آتی. یہ صدقہ انسان کو جہنم اور عذاب قبر کی تکلیف سے نجات دیتا ہے. جب انسان قیامت کے دن گرمی سے پریشان ہوگا، یہ صدقہ اس کے اوپر سایہ بن کے ہوگا، اس کو سایہ بنائے گا، تکلیف سے بچائے گا، دھوپ سے اور گرمی سے بچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص کہیں پہ جا رہا تھا، بادل سے فرشتے آواز دے رہے ہیں، بادل کو کہہ رہا ہے کہ چلو فلاں جگہ پہ بارش برسا دو، فلانے کے کھیت کو سیراب کرو. ایک چٹیل میدان میں بادل جاتا ہے، پورا پانی وہاں پہ گرا دیتا ہے اور ایک نالی کے ذریعے سے کھیت میں جاتا ہے. اس آدمی نے، جس نے بادل میں آواز سنی تھی، اس پانی کے پیچھے چلتا ہے کہ یہ پانی آخر جا کہاں رہا ہے. دیکھتا ہے کہ ایک باغ میں داخل ہوتا ہے، وہ بھی باغ میں داخل ہوا. وہاں ایک آدمی اپنے کھیت کو سیراب کر رہا تھا. اس نے پوچھا، اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا اور پھر پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اللہ کے بندے، میں نے بادل میں فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلانے کے کھیت کو سیراب کرو، اور یہی نام کہا تھا اس نے جو تم نے بتایا ہے. بات کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ میرے باغ میں سے جتنا مال آتا ہے میں اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رب کائنات اس کے باغ کو خصوصی طور پر سیراب کر رہا ہے. آسمان سے خصوصی طور پر اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اللہ بارش نازل کر رہا ہے. تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، لیکن جب صدقہ کرنے سے انسان انکار کرتا ہے
بخیلی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. سورہ قلم کو اٹھائیے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ایک شخص, یعنی ہو سکتا ہے کہ یہی شخص ہو جو مال کو صدقہ کرتا تھا, جب یہ گزر گیا تو ان کے بچوں نے یہ پلاننگ کی کہ ارے ہمارے والد تو بے وقوف تھے, اتنی محنت اور مزدوری کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے, ہم کسی کو نہیں دیں گے, ہم کسی کو نہیں دیں گے. اور لوگوں کو عادت بنی ہوئی ہے, دن کے وقت اگر ہم نے پھل کو اتارا, باغ کو اتارا تو لوگ آ جائیں گے, غریب آ جائیں گے, لہٰذا کیا کریں گے, ہم رات کو اتاریں گے, جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب جا کر کے ہم توڑ کے لے جائیں گے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ سارے بھائی آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں, اور رات کا جب آدھی سے زیادہ رات کا حصہ گزر گیا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار رہے تھے, بھائی اٹھو صبح ہونے والی ہے, چلو جلدی باپ کے پاس جائیں گے. یہ لوگ جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, ان کے باغ کو اللہ نے جلا کر راکھ کر دیا. رات کو باغ اچھا تھا, جب یہ فجر کے ٹائم جاتے اتارنے کے لیے پورا باغ جل چکا ہے, جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا اسے, فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, ہم نے اسے جلا کر رکھ دیا. جب یہ لوگ پہنچے تو آپس میں کہے, بھائی ہمارا باغ نہیں دکھ رہا ہے, ہم لوگ غلط جگہ پہ تو نہیں آ گئے رات میں؟ دوسرا کہتا نہیں ہمارا باغ یہیں پہ تھا, ہم غلط جگہ پہ نہیں آئے, صحیح جگہ پہ آئے. تو پھر ہمارا باغ کہاں ہے؟ جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ ان کے باغ کو جلا کر کے اللہ نے راکھ کر دیا. پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے, تمہارا ہی مشورہ تھا. دوسرا کہتا میں نے کہا تھا, ارے تم نے کہا تھا. دوسرا کہتا ہے بھائی میں نے کہا تھا نا, کیسی چالیں نہ چلو, اللہ برباد کر دے گا. تو دیکھیے, جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پرہیز کرتا ہے, بچتا ہے, انکار کرتا ہے, مسکینوں کو دینے سے انکار کرتا ہے, مسکینوں کو مصیبت سمجھتا ہے, رب نے اس کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا, اس کو کچھ نہیں ملا. پھر وہ بھائی لوگ آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے دوبارہ ہمیں مال دیا تو ہم غریبوں کو ضرور دیں گے. تو اللہ کے راہ سے بچانے کے لیے کوشش مت کیجیے, جتنا اللہ نے دیا ہے, جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا آپ کو دینا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات نکالنے سے مال میں کمی نہیں آتی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. بلکہ اللہ کہتا ہے 1 کا میں 10 دوں گا, یہ رب کا وعدہ ہے. اگر یقین ہے, بھروسہ ہے اللہ کے اوپر, تو انسان کو اللہ کے راہ میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کو جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے بتایا, انہیں 8 لوگوں میں سے کسی کو آپ زکوٰۃ دیں گے, اگر اس کے علاوہ زکوٰۃ دیں گے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگا. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں, اور زکوٰۃ آپ پیسہ دے رہے ہیں تو پیسہ ہی دیجیے, اس سے آپ اناج خرید کر کے مت دیجیے, کیونکہ آپ اس پیسے کو آپ اپنی طور پر استعمال کریں. ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کو کپڑے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ اس کو دوا کی ضرورت ہو سکتا ہے اسے بچوں کی فیس کی ضرورت ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کرے, لیکن آپ نے اسے ایک چیز اناج دے کر کے محدود کر دیا, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو آپ پیسہ ہی دیجیے. زکوٰۃ کے مال سے آپ مال خرید کر کے اس کو اناج اور راشن مت دیجیے, کیونکہ صحابہ جس چیز کا زکوٰۃ نکالتے تھے اسی کے حساب سے نکالتے تھے. وہ اونٹ کا نکالتے تھے تو اونٹ نکالتے تھے, گائے کا نکالتے تو گائے نکالتے تھے, بکری کا نکالتے تو بکری کا نکالتے تھے, اور سونے چاندی کا یا تو سونے پیسے میں نکالتے تھے یا سونا چاندی میں نکالتے تھے. تو آپ اناج خرید کر کے مت دیجیے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کے مال میں سے اناج خرید کر کے دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ ہی نہیں ہوگا, یہاں تک کہا. بہرحال اس سے بچنا ہے, پیسے دے دیجیے, وہ آپشنل ہے, وہ کچھ بھی کرے گا, وہ اس کی مرضی, وہ اس کا پیسہ ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کریں, اپنے صدقات و خیرات کو غریبوں تک پہنچائیں, اور اللہ تبارک و تعالی سے ساتھ یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہماری صدقات و خیرات کو قبول فرما, الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.